ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہماری گزشتہ ویڈیو میں کچھ احباب نے فیس بک اور کچھ احباب نے یہاں یوٹیوب پہ ہمیں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے بارے میں ریکارڈنگ کرنے کی فرمائش کی، اب ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو ارطغرل غازی میں دکھائے جانے والے کرداروں کی حقیقی تاریخ سے روشناس کرائیں گے۔ آج ہم سلطنت عثمانیہ کے بانیوں میں ایک بڑا نام ترگت الب یا نورگل کے بارے بتانے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ جی ناظرین، آج ہم جانیں گے ترگت الب کب پیدا ہوئے، انہوں نے کتنی عمر پائی، کہاں کہاں فتوحات حاصل کی، حالیہ کورلوش عثمان سیریز میں ان کی انٹری کس موقع پر ہوگی، ترگت الب رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کون سی یادگار ہے جسے آج بھی ترکی میں قومی ورثے کا درجہ حاصل ہے، ایسا کون سا اعزاز ہے جو ترگت الب کو ان کی شہادت کے کم و بیش 600 سال بعد اس وقت کے عثمانی خلیفہ نے عطا کیا۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ جی ناظرین، ترگت الب یا نورگل کی تاریخ پیدائش بارے مورخین کا اختلاف ہے، تاہم زیادہ تر روایات 1200 عیسوی کے آس پاس کی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، ترگت الب ارطغرل غازی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ نہ صرف ان کے قریبی ساتھی تھے بلکہ کائی قبیلے کی سردار فیملی کو اپنا محسن مانتے تھے، کیونکہ آپ کے والدین کو منگولوں نے قتل کر دیا تھا۔ پھر آپ کو سلمان شاہ اور ہائمہ اماں، جو کہ ارطغرل غازی کے والدین اور کائی سردار تھے، انہوں نے پالا پوسا۔ آپ ارطغرل غازی کے قریبی ترین جاں بازوں میں سے تھے۔ آپ اپنے ساتھ خاص قسمی کلاڑا رکھتے تھے۔ آپ کا جنگی لباس اور کلاڑا آج بھی توپ کاپی میوزیم ترکی میں محفوظ ہے۔ وہ ترکی کی تاریخ کے سب سے بڑے اور مشہور جنگجوؤں میں سے ایک تھے، ایک تاہیا دوست، خونی بھائی اور ارطغرل غازی کے قریبی ساتھی تھے۔ ساتھ ہی ان کے بہترین پیروکار، مددگار، بہت ہی ذہین اور قابل آدمی تھے۔ وہ کائی آرمی چیف اور انٹیلیجنس چیف کے طور پر بھی فرائض سر انجام دیتے رہے۔ واضح رہے، مسلمانوں میں انٹیلیجنس کا محکمہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے رہا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد سلطنت عثمانیہ نے جاسوسی کے محکمے کو اوج کمال پہ پہنچایا۔ ترگت الب سلطنت عثمانیہ میں اس محکمے کے بانیوں میں سے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ اگرچہ ترگت الب کی نجی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، لیکن یہ بات بہت ہی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ نہ صرف ایک تاریخی شخصیت ہیں بلکہ ایک افسانوی شخصیت بھی ہیں، جو لوگ داستانوں میں ایک سیلیبریٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں معلومات نہ صرف عثمانی تاریخ بلکہ بازنطینی تاریخ میں بھی درج ہیں۔ انہوں نے غیر معمولی لمبی زندگی گزاری۔ وہ 10 سال سے زیادہ عرصہ تک سردار اعلیٰ رہے اور وہ ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 125 سال تھی۔ ترگت الب کے کلاڑے کی تفصیلات یہ ہیں۔ یہ 92 سینٹی میٹر لمبا تھا اور اس کا وزن 1 کلو 650 گرام تھا۔ اس کلاڑے کو اس وقت مشرق سے مغرب تک سب سے طاقتور مضبوط ترین کلاڑا کہا جاتا تھا۔ ارطغرل غازی کے انتقال کے بعد برگا کے محاصرے کے دوران عثمان کی موت 67 سال کی عمر تک ترگت الب عثمان کے اصل حامی اور قریبی پراعتماد ساتھی رہے۔ عثمانی ذرائع کے بیانات کے مطابق کارہچیسار قلعے کی دوسری فتح یعنی 1291 کے دوران ترگت الب عثمان بے کے پاس تھے اور اس کے بعد اس نے عثمان کی تمام فتوحات میں حصہ لیا۔ آخر کار عثمان نے 1299 میں انگیگل یا اناگول، جس کا قدیم نام اینجلا کوما، کو فتح کرنے کے لیے ترگت الب کو تفویض کیا اور فتح کے بعد شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی گورنری اور انتظامیہ کو ترگت الب کو دیا گیا۔ انہوں نے وہاں پر 36 سال حکومت کی اور اس وقت کے دوران لوگ امن اور خوشحالی کے ساتھ رہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کورلوش عثمان میں جس قلعہ اناگول کو اب فتح کرنے بارے غازی عثمان منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اس کی فتح میں بنیادی ہاتھ ترگت الب کا ہی ہے۔ عثمان کی موت کے بعد اگرچہ وہ خود بہت بڑی عمر میں ہی تھے،
ترگت الب سلطان اورحان اول غازی عثمان کے وارث کو بھی اس طرح کی مدد فراہم کرتے رہے اور فتوحات میں ان کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ اس کا معتمد مشیر بھی رہے، یہاں تک کہ وہ جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ اور تورنوس قلعے یعنی کہ اور ہینلی کیسل کی فتح کے دوران 125 سال کی عمر میں ترگت الب کو شہید کیا گیا۔ ترگت الب ارطغرل غازی، عثمان غازی اور اورحان غازی کے ادوار میں کرابس کمانڈر تھے۔ ان کی شہادت کے بعد ترگت الب کو اناگول کے قریبی پہاڑوں میں ایک پرسکون اور معمولی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا، جسے گاؤں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 1877 میں روس ترکی جنگ کے دوران عثمانی سلطنت میں بلغاریہ کے مسلمانوں نے ایک نیا قصبہ قائم کیا اور سلطان عبدالحمید دوم کی تجویز پر اس شہر کو ترگو طالب کا نام دیا گیا۔ یہ بہادر جنگجو ترگت الب کا وہ اعزاز جو انہیں ان کی شہادت کے 650 سال بعد ملا۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے بہادر جنگجو ترگت الب۔ یاد رہے ہمارا یوٹیوب چینل ترکش سیزنز ریویوز اپنے اس ٹائٹل کے ساتھ یوٹیوب کا واحد اور یونیک چینل ہے۔ اس چینل پہ آپ کو تاریخی معلومات اور حالیہ دنوں میں آن ایئر ہونے والی فکشن، تاریخ، سسپنس اور دلچسپ معلومات پہ مبنی ترک سیریز قرلوش عثمان اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پہ مبنی کہانیوں کا شارٹ ریویو ملے گا۔ یوٹیوب کی روایتی طوالت اور چینل سبسکرپشن کے لمبے چوڑے بھاشن سے پاک اتھینٹک معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔